علی بھی اگلا سوال ہے، ایک بھائی نے کہا ہے الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ فرائض اور سنن کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں اور وظائف و اذکار کا اہتمام کروں، اور اس حوالے سے علی بھائی کے مرتب کردہ آخرت کے کارڈز گرین کارڈ اور بلو کارڈ بڑی نعمت ہیں، لیکن بعض اوقات ٹائم کی کمی کے باعث 100 کی تعداد میں پڑھنے جانے والے وظائف میں سستی ہو جاتی ہے۔ پلیز اہم وظائف کی نشاندہی فرما دیں تاکہ ہم لوگ کم از کم ان اذکار کی روٹین بنا لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیں جی، باقی معاملات میں بھی تو ہم ٹائم دے رہے ہوتے ہیں نا، کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے، یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی۔ تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھیں سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں۔ ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ۔ بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں۔ بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے۔ یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 032159000162۔ بلو کارڈ میں حکمت ہے، آپ پتہ ہے بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں۔ یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح و شام کے سنت اذکار، اکثر بخاری مسلم سے۔ دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا۔ دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی۔ یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار۔ پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف۔ یہ سب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے۔ اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے، جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لیں، تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے۔ صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں، میرے لیے کفایت کریں۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو 1 غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں
100 ऊंट अल्लाह की राह में भेजने का, कुर्बान करने का, नहर करने का सवाब मिलेगा। 100 ऊंट, सर एक ऊंट की कीमत ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपए, करोड़ों रुपए का वजीफा है जी, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये वजीफा है, फ्री में। और 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो, ये जमीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है इसको सवाब से भर देगा। सर ला इलाहा इल्लल्लाह के फिर बराबरी कौन कर सकता है? वो हदीस बिताका है ना, कागज के पुर्जे वाली हदीस जामे तिरमिज़ी में, कि एक शख्स के 99 दफातर गुनाहों के खोले जाएंगे और नामा माल तुल रहा होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। दूसरी तरफ एक कागज का टुकड़ा डाला जाएगा जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। वो शख्स कहेगा ये एक टुकड़ा क्या कर सकता है, बस वो रखने की देर होगी, वो पड़ना भारी हो जाएगा। अल्लाह के नाम से तो वजनी कोई चीज नहीं हो सकती। इसे कहते हैं कागज के पुर्जे वाली हदीस, उसके लिए जन्नत का हुक्म हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला नहीं है। तो ये 4 वजीफे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतना महबूब वजीफा है कि जो सुनन नबी दाऊद में, जामे तिरमिज़ी में सलातो तस्बीह वाली हदीस है, उसमें 300 दफा कौन से कलिमात पढ़े जाते हैं? यही सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, बस इतना ही पढ़ना होता है। ये वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की हदीसें अलग से हैं, लेकिन सलातो तस्बीह में इतना ही पढ़ना होता है, चारों कलिमात। हत्ता कि सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 4 कलिमात मुझे हर उस चीज से बढ़कर महबूब हैं जिन पे सूरज तुलू होता है। यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है, इससे बढ़कर मुझे ये चीज महबूब है कि मैं ये 4 कलिमात कह लूं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला को इससे बढ़कर कोई और कलिमात महबूब नहीं है, और ये हिस्सा बुखारी में भी है इसका। और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तुम इनकी तरतीब भी बदल सकते हो। यानी सुबहान अल्लाह के बाद आप अल्लाह अकबर पढ़ लें, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई फर्क नहीं है। ये एक ओपन चीज है। आप यूं भी कर सकते हैं कि पहले 100 दफा पढ़ लें सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्योंकि रा को फिर लाम से मिलाएंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। और यूं भी पढ़ सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, क्योंकि अकबर पे वक्फ करेंगे, वरना ये सुबहान अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ नहीं सकते आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हिल हम्दुलिल्लाह बनेगा कॉन्टिन्यूस, जैसे अल्लाहु अकबर बनता है, तो वक्फ करना पड़ेगा सुबह सुबहान अल्लाह के। सुबहान अल्लाह ये तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर अगर मिलाएंगे तो अल्लाहु अकबर रा को लाम से, तो उसकी बजाय इतनी मुश्किल में ना पड़े, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक तस्बीह पढ़ ले, चारों वजीफे 100 दफा हो जाएंगे, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने इजाजत दे दी है ना, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी कर सकते हो। और ये तरतीब तो सलातो तस्बीह में मौजूद है, नबी अलैहि सलाम ने कलिमात पढ़े भी हैं। आपको पता है तबलीगी जमात वाले 3 वजीफे बताते हैं, वैसे बड़ी समझदारी से ही किसी ने वो डिवाइस किए हैं। 100 दफा वो ये बताते हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वो साथ वो भी बताते हैं वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो भी पढ़ सकते हैं। वो भी सही बुखारी में रात को उठते वक्त की दुआ है। हिल अलील अज़ीम तक भी पढ़ सकते हैं, वो इब्न माजा में मौजूद है। मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप है 6 कलमों का सबूत, तो मैंने बताया 4 कलमे साबित हैं, 2 मौलवियों के लिखे हुए हैं, आखिरी वाले जो है। तो बल्कि वो मेरा बेटा तो वो उसके वो कोर्स में आया तो उसने वो 2 याद ही नहीं किए, तो उसको माँ कह रही याद करो, कहती साबित, वो कहता साबित ही नहीं है तो क्यों सारी याद करो। हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे पास भी वो कोर्स इस्लामियात का जो है ना उसको रिव्यू करने के लिए भेजा हुआ है हमारी अकेडमी में उन्होंने, तो हम उसमें उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आखिरी 2 कलमे निकाल दें, पहले 4 कलमे साबित हैं। वो तो साबित ही नहीं है, तो खाम खा लोगों को आप रटा रहे हैं। उल्टा जिन लोगों की शादी होने वाली होती है वो बेचारे टेंशन में पड़े होते हैं 6 कलमे याद करने के, हालांकि कलमे के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं उसके। तो ये जो सलातो तस्बीह के अंदर भी पढ़ा जाता है,
لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں. اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بھی چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر سکی. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی. حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئی. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے
پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا دیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی, کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا, پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ نے سلام فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ, اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعی نے پوچھ لیا, بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے, وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا, آپ میدان جنگ میں تھے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کے لیے. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے, اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں, آپ پاس دونوں آپشن ہیں, الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ, ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا, استغفار پڑھنا, اللہم انت السلام منک السلام, سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہت ایکسٹراورڈنری وظیفہ